بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہم اللہ رب العزت کے جو مقرب فرشتے ہیں چار، ان کی تفصیل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج جس فرشتے کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اسرافیل کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے نام کی وجہ تسمیہ وہ کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اسرافیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان کے پر اتنے ہیں کہ ان کے پروں جتنے کسی اور فرشتے کے پر نہیں ہیں۔ ان کی جسامت کا عالم یہ ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں اور جو دوسرا پر ہے وہ مغرب میں ہے، اور جو تیسرا پر ہے اس پر کو اپنے سر کے اوپر ڈھانپ رکھا ہے، اور ان کا جو چوتھا پر ہے وہ ساتوں زمین کے نیچے تک ہے۔ اور ان کے قد مبارک کا اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا ہے۔ ان کا قد مبارک جو ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ ساتوں زمین سے نیچے، ان کا جو سر مبارک ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک ترین جو فرشتے ہیں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے اور رب کائنات کے درمیان 7 نوری پردوں کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت لوح محفوظ پر کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو لوح محفوظ جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف بڑھتی ہے اور ان کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان آ جاتی ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو پڑھتے ہیں۔ اس حکم کو پڑھ کر وہ حکم جس کے لیے ہو، یعنی اگر وہ حکم حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے لیے ہو تو ان کو بلاتے ہیں، اگر میکائیل علیہ السلام کے لیے ہو تو ان کو بلاتے ہیں، اگر عزرائیل علیہ السلام کے لیے ہو تو ان کو بلاتے ہیں، اور بلا کر جو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ ان کو بتا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی احکام نازل ہوتے ہیں ان کی اطلاع جو ہے وہ فرشتوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا تھا، اور پھر ان کے سجدہ کرنے کی بدولت، یعنی سب سے پہلے جو سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ جو آدم کو سب سے پہلا سجدہ کرنے پر آپ کو اعزاز ملا وہ یہ تھا کہ مالک کائنات نے ان کے ماتھے کے اوپر سارے کا سارا جو قرآن ہے وہ لکھ دیا، یعنی سارے کا سارا قرآن جو ہے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر کندہ کر دیا۔ اور پھر یہی وہ فرشتہ ہے کہ جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اب وہ جو سور ہے وہ کس طرح کا ہے؟ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے جو سور ان کو عطا فرمایا ہے وہ شیشے کے موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور اس سور کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنی اس دنیا کے اندر روحیں ہیں یا سانس لینے والے انسان ہیں، اتنے ہی سوراخ اللہ رب العزت نے اس سور کے اندر رکھے ہیں۔ یعنی ہر ایک روح جو ہے وہ اس سور کے اندر سے گزر جائے گی، اور کسی ایک سوراخ سے 2 روحیں جو ہیں وہ نہیں نکل سکیں گی۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کے دانے پر منہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سور کا جو سوراخ ہے جس پر انہوں نے منہ رکھا ہوا ہے اس کی گولائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کی گولائی ہے۔ اب ناظرین محترم، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت کا خود اندازہ لگائی۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ ناظرین محترم، فرشتوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اگر آپ ہماری باقی جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس لنک کے اوپر کلک کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہماری جو بقیہ ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو میسر ہوں گی۔